الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے ودرس ان مجالس میں ہے، اس کے حصہ پنجم میں دروس کی ترتیب اور ان کی نمبرنگ میں ایک ترمیم ہوئی ہے. ایک ترمیم تو اس سے قبل ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے اس کا حصہ اول، اس کا درس اول سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل تھا. وہ تو جوں کا توں علی حال ہی برقرار ہے. اس کے بعد ہم نے سورہ عنکبوت کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع کی منتخب آیات کو مزید شامل کیا اور اسے درس دوم قرار دیا. پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخری تین رکوع، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، اس پر ہمارا درس دوم تھا جو اب درس سوم ہے. گویا کہ اب اس منتخب نصاب میں پوری سورہ عنکبوت تقریباً شامل ہے. اس کے بعد اس حصے کا یوں سمجھیے کہ دوسرا بڑا جز شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ صبر کا ایک مرحلہ تھا جو مکی دور میں تھا، جس کے لیے ہم نے لفظ صبر محض استعمال کیا ہے. اسے پیسو صبر بھی کہا جا سکتا ہے. تشدد ہو رہا ہے، جھیلو، برداشت کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. تحمل، پوری طرح برداشت کر کے لیکن کسی بھی جوابی کارروائی سے احتراز کرو. یہ یک طرفہ صبر تھا. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسو ریزسٹنس تھی. کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو، صبر کرو، برداشت کرو، جھیلو، لیکن کوئی جوابی اقدام نہ کرو. تو پھر عرض کر رہا ہوں اسے صبر محض کہیں، پیسو صبر کہیں، پیسو ریزسٹنس کہیں. اس سے متعلق سورہ عنکبوت میرے نزدیک قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. اس کے جتنے پہلو ممکن تھے، اس کے ضمن میں جو ہدایات درکار تھی، سب کے سب جامعیت کے ساتھ سورہ عنکبوت میں آ چکی ہیں، اور اس پر ہمارے یہ تین دروس مشتمل تھے جن کا مطالعہ ہم مکمل کر چکے ہیں. اب صبر کے مباحث کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. یہ مدنی دور کا صبر ہے. اس میں صبر جو ہے آگے بڑھ کر مصابرت بن رہا ہے. جیسے قتل سے مقاتلہ، جہد سے مجاہدہ. جہد یک طرفہ جہد ہے، کوشش ہے. مجاہدہ جہد کا جہد سے مقابلہ ہے.
جب ایک کوشش دوسری کوشش سے ٹکراتی ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ قتل یک طرفہ عمل ہے، لیکن جب دو فریق آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو، بلکہ تلے ہوئے ہو، تو یہ مقاتلہ ہے، یہ اب قتال ہے۔ اسی طرح صبر ایک یک طرفہ عمل تھا، لیکن اب جب کہ ہجرت کے بعد اقدام کی اجازت مل گئی، اب گویا کہ دو طرفہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب صبر کا صبر سے مقابلہ ہے، اب اہل کفر و شرک کو بھی صبر کرنا پڑ رہا ہے، اب انہیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، اس لیے کہ مسلمانوں کو جوابی اقدام کی اور جوابی کارروائی کی اجازت مل گئی ہے۔ اس اعتبار سے مکی دور کا صبر اور مدنی دور کا صبر، ان کے مابین یہ بنیادی فرق ہے۔ وہ صبر ہے، یہ مصابرت ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آخری آیت کو ہم نے اس حصہ پنجم کا ایک جامع عنوان بنایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفوں اور مقابلوں کو مات دو، ان کے صبر کا جواب ان سے بڑھ کر صبر سے دو، اور آپس میں رابطہ رکھو، مضبوط رہو، مربوط رہو، اور سب سے اہم بات، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ چار کام کرو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس مدنی دور کے صبر کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب کی جو کتاب ہے چھپی ہوئی، اس میں سورہ بقرہ کی وہ 5 آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، 153 سے 157 تک، یہ درج تو ہیں لیکن ان پر کسی درس کا نمبر نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ایک تمہیدی طور پر ان چند آیات کو عنوان بنایا گیا ہے مدنی دور کے صبر کے لیے، لیکن یہ دوسری ترمیم اب نوٹ کر لیجئے، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا درس رابع ہے، یہ چوتھا سبق ہے مستقل، بلکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے اضافہ کیا ہے سورہ بقرہ کی 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں رکوع سے 7 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ان کا بھی مطالعہ ہم اس درس کے ضمن میں کریں گے، اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے مقام پر ان کی بھی تلاوت ہوگی، وہ سامنے آیات آ جائے گی۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد سب سے پہلی آیت جو ہے ان آیات میں سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یقیناً اللہ تعالی ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے وہ بات کہ جو اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ اس کا پراپر مقام ہے کہ اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ صیغہ خطاب ہے مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ، اور یہ ہے مقام کہ جہاں سے امت مسلمہ سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ دورہ ترجمہ قرآن کے ضمن میں میں نے یہ بات کئی مرتبہ واضح کی ہے کہ سورہ بقرہ کو ہم سورۃ الامتین قرار دے سکتے ہیں، 2 امتوں کی صورت، اس لیے کہ سابق امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے معزول کیے جانے کا اعلان ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور پھر نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اس مقام پر نصب کیے جانے کا بیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے 10 رکوعوں میں مسلسل گفتگو ہوئی ہے بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، 5ویں رکوع کے شروع سے خطاب ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اور 15ویں رکوع کے شروع تک وہ خطاب چل رہا ہے۔ انہیں دعوت بھی دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہیں ملامت بھی کی گئی، تم جو معزول کیے جا رہے ہو، اور ایک نئی امت کو ہم اس مقام پر فائز کر رہے ہیں تو بلا سبب نہیں، تمہارے یہ کرتوت ہیں، تمہاری یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں ہیں، اس طور سے تم نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، وہ جو میثاق تمہارا تھا اللہ کے ساتھ تم نے اس کی پابندی نہیں کی ہے، بنا بری اب تم معزول کیے جا رہے ہو، اور تمہاری جگہ اب یہ نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر نصب کی جا رہی ہے، اسی منصب پر اب یہ فائز کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے علامت ہے تحویل قبلہ، کہ قبلہ جو ہے اب وہ بیت المقدس، اس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھی گئی چند مہینے، تقریباً 16 مہینے،
ہجرت کے بعد حضور نے اور مسلمانوں نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اب اس کی تحویل ہو گئی فول وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اب اس مرکز کے گرد جو ایک نئی امت وجود میں آئی ہے، اب یہ گویا کہ تحویل قبلہ اس کی کورونیشن، اس کی تاج پوشی کی علامت ہے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جو تم بحیثیت ایک امت یہ مقام تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کا فرض منصب کیا ہے، کتنا عظیم بار گراں ہے جو تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ اس بار گراں کے لیے تمہیں مدد حاصل کرنی ہوگی بالصبر والصلاح۔ گویا کہ پس منظر میں یہ پوری بحث کہ ایک عظیم ذمہ داری کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر آ گیا ہے، اب تمہاری حیثیت امت مسلمہ کی ہے، اب تم سے خطاب کیا جا رہا ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ تو گویا کہ یہاں یا ایھا الذین آمنو، یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد پہلی سورت ہے، اس میں تقریباً وہ تمام آیات جمع کر دی گئی ہے کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک نازل ہوئی۔ ان میں مزید اضافہ کر لیجئے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 26ویں پارے میں ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ 40 رکوع سورہ بقرہ کے اور 3 رکوع جو 4 رکوع سورہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 44 رکوع ہے تقریباً کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک نازل ہوئے ہیں۔ چند آیات کا معاملہ علیحدہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کے بارے میں صحیح روایات ملتی ہیں کہ یہ حضور کو معراج کے موقع پر امت مسلمہ کے لیے تحفے کے طور پر عطا کی گئی۔ گویا کہ یہ آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاصل کیا ہے، ان کی تلقی کی ہے زمین سے آسمان پر جا کر۔ یہ 2 آیات اس اعتبار سے بالکل منفرد ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ عرش باری تعالیٰ کے نیچے کا جو خزانہ ہے، عرش تلے کے خزانے کے 2 اہم موتی ہیں، 2 اہم ہیرے ہیں جو اس وقت تحفۃً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ اس کے علاوہ سود کی حرمت کی جو آیات ہے وہ سن 9 میں نازل ہوئی ہیں۔ بس ان چند کا استثناء کر دیجئے تو سورہ بقرہ کے 40 رکوع اور پھر 4 رکوع سورہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 44 رکوع ہیں کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک نازل ہوئی۔ ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو یہ چونکہ یہ رکوع ہے 19واں، اس سے پہلے کے 18 رکوعوں میں بھی جیسے کہ کسی مکی صورت میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ نہیں آئے۔ یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اگرچہ 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، لیکن کسی مکی صورت میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ نہیں آئے۔ استثناءات چند ہے، وہ پہلے بھی میں نے نوٹ کرائی ہے، نوٹ کر لیجئے۔ لیکن استثناءات کے بارے میں قانون یہی ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، ایکسیپشنز تو پھر ایکسیپشنز ہیں، ان سے تو گویا کہ قاعدہ کلیہ جو ہے اس کی مزید توثیق ہو جاتی ہے۔ ایک استثناء ہے سورہ حج کی آیت، جو آخری آیت سے پہلے کی آیت ہے، آیت نمبر 77 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ لیکن سورہ حج کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ مختلف فی ہے کہ آیا یہ سورت مدنی ہے یا مکی ہے، اس اعتبار سے وہ استثناء پورا نہیں۔ دوسرا استثناء وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس میری ہی بندگی کرو۔ اگر کسی ایک جگہ پر رہتے ہوئے تم میری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ بلاد اللہ واسعۃ فضاؤ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت صحیح تعبیر کی ہے اپنے اشعار میں۔ تیسرا استثناء جو ہے وہ اسی سورہ بقرہ میں اس کے 13ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہ ایک استثناء ہے جس کو میں کہوں گا کہ حقیقتاً استثناء ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن حکیم میں مسلمانوں کو بحیثیت امت مسلمہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے یہ 19ویں رکوع کی پہلی آیت میں خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد حاصل کرو۔
مدد کے ضمن میں تین چیزیں لازم ہیں کہ جس سے بات واضح ہوگی۔ مدد کس سے حاصل کی جائے اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مدد کس چیز پر حاصل کی جائے، کس مقصد کے لیے، کس ہدف کے لیے، کس کام کے لیے، اس کا بھی تذکرہ نہیں۔ اس کو ہمیں بین السطور سے سمجھنا ہوگا یا سیاق و سباق سے سمجھنا ہوگا۔ تیسری چیز، مدد کس چیز سے حاصل کی جائے، کون سی چیز ہے کہ جس سے مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں تیسری بات بیان کی گئی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز سے، لیکن کس سے حاصل کرنی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ کہ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مراد ہے اس کے اندر گویا کہ یوں سمجھیے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں مدد اللہ سے، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ تو استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، لیکن اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے شرط ہے تمہارے اندر صبر ہو اور تم نماز کو قائم رکھو۔ یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اس بات کو سورہ اعراف میں کھولا گیا ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو۔ تو گویا کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے مستعان کا تذکرہ نہیں ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ تو اللہ ہے ہر حال میں۔ اور یہ گویا کہ ایسی بدیہی حقیقت ہے قرآن مجید کے اعتبار سے کہ یہاں اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، گویا کہ از خود انڈرسٹوڈ ہے کہ مدد صرف اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسری بات میں نے عرض کی کس چیز پر مدد حاصل کر دی، اس کے لیے بڑی پیاری آیت، ایک حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وہ بات واضح ہو جائے گی۔ استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنی ضرورتوں پر مدد حاصل کیا کرو اخفاء سے۔ یہ نہیں کہ اپنے تمام معاملات جو ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں، اپنے سارے کارڈز جو ہیں میز پر نہیں رکھ دیے جاتے۔ جو آپ کا ہدف ہے اپنے ذہن میں رکھیے، اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکتمان، اپنے ان مقاصد کو جس حد تک ضروری ہو اس کو بیان کیا جائے، لیکن یہ کہ انسان آگے چلتا ہے، اپنا ہدف ہے، اپنا مقصود ہے، اپنی ضرورت ہے جو پوری کرنی ہے۔ تو استعینوا علی الحوائج، اب یہ علی کے ساتھ آیا ہے، مدد حاصل کرو اپنی ضرورتوں پر۔ یہ ہے اصل شے کہ جو اس مقام اور اس درس کا اہم ترین موضوع ہے، مدد کس چیز پر درکار ہے۔ کوئی بہت بڑا بوجھ کسی کے کاندھے پر آ گیا ہو تو وہ مدد طلب کرتا ہے، کوئی بہت بڑی ذمہ داری کسی کے حوالے ہو گئی ہو تو وہ مدد مانگتا ہے۔ یہ نصرت طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی بڑے مقصد کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، کسی مشقت طلب امر کے لیے ہے۔ وہ مشقت طلب امر کون سا ہے در حقیقت؟ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہمیں یہ پچھلے 4 رکوع ہے سورہ مبارکہ کے، سورہ بقرہ کا 15واں، 16واں، 17واں اور 18واں رکوع، اس کی چند آیات کا مطالعہ کرنا ہوگا، جن سے یہ معلوم ہوگا کہ اس امت کی تاسیس کس بنیاد پر ہوئی، اس امت کا فرض منصب ہی کیا ہے، کتنا بڑا بار گراں ہے جو اب اس کے کندھے پر آ گیا ہے۔ اس کے لیے تمہیں مدد طلب کرنی ہے، حاصل کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے کہ صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اس کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس آیت مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں، تو پھر وہ پس منظر جو ہے، وہ مقصد کون سا ہے، وہ مقصد عظیم، وہ بار گراں کون سا ہے جس کے لیے مدد طلب کرنی ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا، یہ جو سورہ آل عمران میں 3 آیات میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 سے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گے، ان کی کوئی تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ گویا کہ صبر شرط ہے اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کے لیے تمہارے جانب سے صبر جو ہے وہ شرط۔ تم ہی کم ہمتی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اپنے اندر جو کچھ ہے برابر ہر چیز اندر سینہ داری، جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ تو باہر نکال کر رکھو،
جو تمہارے امکان میں ہے کر گزرو، جو وسائل و ذرائع ہے وہ بروئے کار لے آؤ، اپنی پوری قوت صرف کر دو، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ اصل میں شرط لازم ہے، اسی لیے یہاں فرمایا استعینوا بالصبر، اگر اس کے بغیر مدد طلب کرو گے، پروردگار ہماری نصرت فرما، ہماری مدد کر، خود کم ہمتی کا ثبوت دے رہے ہو تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو یہ جو 3 مقامات ہیں سورہ آل عمران کے، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کی روش اختیار کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اس سے آگے چلیے، آیت نمبر 125 میں فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرما رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے اس قول کی تاکید مزید کے لیے یہ آیت نازل، کیوں نہیں؟ اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو چاہے تمہارے دشمن جو ہے فوراً آ دھمکے تم پر، اللہ تعالیٰ 3 نہیں 5000 فرشتوں کی مدد بھیجے گا۔ وہ فرشتے کے جو نشان لیے ہوئے ہوں گے، وہ فرشتے آئے تھے تمہاری مدد کریں گے، لیکن فرشتوں کی نصرت اس کے لیے شرط لازم ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور صبر کے ساتھ تقویٰ، جیسے کہ وہ آیت میں نے عرض کی سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان صبر کرو، صبر میں اپنے مقابل کے لوگوں سے، اپنے دشمنوں سے بازی لے جاؤ، اور مربوط رہو، منظم رہو، تمہارے رینکس جو ہے پوری طریقے سے مربوط اور منظم، ان کے درمیان کہیں کو رخنا نہ ہو، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیسری آیت اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 186 ہے سورہ آل عمران کی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس ایک آیت مبارکہ جس پر ہم نے اب تک گفتگو کی، آخری بات رہ گئی بالصبر والصلاح، اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 جو 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر۔ اس لیے کہ مسلمان کے صبر کی بنیاد تعلق مع اللہ، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، ذکر میں اولاً قرآن حکیم، اور پھر سب سے زیادہ جامع ذکر نماز۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق ذہنی، قلبی اور روحانی تعلق اگر مضبوط رہے گا تو تمہارے پاؤں جمے رہیں گے، تمہیں صبر کی توفیق حاصل ہوگی، تحمل تمہارے اندر اور استقلال پیدا ہو جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیت میں جو ایک خلا ہے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ یہ استعانت کس کام پر، یہ مدد کس کام کے لیے درکار ہے، وہ بھاری بوجھ کون سا ہے جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اب اس امت کی جو تشکیل کے مراحل جو ہیں، جو اسی سورہ بقرہ کے 15ویں، 16ویں اور 17ویں اور 18ویں رکوع میں آئے ہیں، اس کی چند منتخب آیات کا آپ سلسلہ وار مطالعہ کر لیں۔ سب سے پہلے آئیے تشکیل امت، سورہ بقرہ کی آیات 127 تا 129، یہ 3 آیات نہایت اہم ہیں۔ ان میں ایک بڑی آیت تو وہ ہے کہ جس پر ہم اس سے پہلے سورہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ مضمون وہی ہے، لیکن اس وقت ہمیں در حقیقت سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، یہاں سے لے کر 5 آیات تک، ان کے ذیل میں اس کے پس منظر کے طور پر ان آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، اور یاد کرو جب کہ اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے دیواریں بنیادوں سے ہمارے گھر کی، ابراہیم اور اسماعیل، باپ اور بیٹا دونوں۔ یہ اس اعتبار سے بہت اہم مقام ہے
کہ سورہ حج میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی تولیت کے ضمن میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، حضرت اسماعیل کا نہیں آیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وہاں تذکرہ صرف حضرت ابراہیم کا ہو رہا ہے، طاہر صیغہ واحد کا ہے، لیکن یہ مقام جو ہے 15واں رکوع سورہ بقرہ کا، اس میں تثنیہ کا صیغہ آیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا، پورا وعدہ لے لیا تھا، وعدے کا پابند بنا دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو، باپ بیٹا دونوں کو، کہ ہمارے اس گھر کو پاک رکھو ہر طرح کی معنوی اور ظاہری نجاست سے۔ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں، نماز پڑھیں، طواف کریں، اعتکاف کریں، رکوع کریں، سجود کریں، ان کے لیے یہ اس کا سبب کیا ہے؟ چونکہ یہ مقام جو ہے قرآن مجید کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تحویل قبلہ اگرچہ اس کا ظاہری مضمون ہے، لیکن حقیقت میں مضمون کیا ہے کہ وہ جو امت سابق تھی جس کا قبلہ تھا یروشلم، بیت المقدس، وہ امت مسلمہ کی حیثیت سے معزول ہو گئی۔ نئی امت جس کا مرکز ہے بیت اللہ، رسالت محمد کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تشکیل ہوئی ہے، اور اب یہ اس مقام پر فائز کی گئی۔ اور میں ایک اصول بیان کر چکا ہوں سابق درس میں، سورہ عنکبوت کے آخری جو 3 رکوع ہیں ان کے ضمن میں جو ہدایات دی گئی ہیں، کہ ہمیشہ بحث میں کسی قدر مشترک کو تلاش کیا جائے۔ قدر مشترک کیا ہے ان دونوں امتوں کے مابین؟ حضرت ابراہیم کی شخصیت، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد سے، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراہیم کی اولاد ہے۔ گویا کہ ان دونوں امتوں کو آپ اوپر ٹریس کریں گے تو جس شخص کے اوپر جا کر یہ جمع ہوتی ہے وہ شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس مقام پر بھی پڑھا تھا، قدر مشترک تلاش کر کے گفتگو کرنے کا اصول، کہ اہل کتاب سے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا ایمان ہے اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور دیکھو ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، ایک ہی الہ ہے، اور ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اس کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ قدر مشترک اس مقام پر بھی 16ویں رکوع میں جو آیا ہے، وہ آیت میں نے اس وقت بھی کوٹ کی تھی، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، یوں کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم کی طرف نازل کی گئی، اسماعیل کی طرف نازل کی گئی، اسحاق کی طرف نازل کی گئی، یعقوب کی طرف نازل کی گئی، ان کی اولادوں کو عطا کی گئی، موسیٰ کو عطا کی گئی، عیسیٰ کو عطا کی گئی، اور ہم تو تمام رسولوں کو اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا گیا سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہو۔ یہ دو ہیں اقدار مشترک، ان کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا، اور چونکہ معاملہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے مابین، لہذا یہاں گفتگو شروع کی گئی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں کے نام سے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے رب ہمارے قبول فرما ہم سے۔ کیا قبول فرما؟ دونوں امکانات ہیں۔ یہ حقیر سی خدمت جو ہم باپ بیٹا سر انجام دے رہے ہیں، تیری توحید کا ایک مرکز تعمیر کر رہے ہیں، تیری عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ ہم تعمیر کر رہے ہیں، جو بھی ہماری محنتیں ہیں، جو بھی مشقتیں ہیں، پروردگار جو بھی یہ خدمت جس کی توفیق تو نے ہی عطا کی ہے، شرف قبول بھی تو عطا فرما، اور نمبر 2 ہماری دعا قبول فرما۔ اب دعا آگے آ رہی ہے، تو گویا کہ تقبل میں یہاں پر دونوں چیزیں آ گئی، ہماری اس حقیر سی خدمت کو بھی شرف قبول عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو بھی شرف قبول عطا فرما جو آگے آ رہی ہے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔
اب دعا دیکھیے سب سے پہلی کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے رب ہمارے ہم دونوں کو، ہم باپ بیٹا کو دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ میں نے خاص طور پر ان آیات کو اس اہتمام کے ساتھ شامل کیا اس منتخب نصاب کے درس میں، یہ مقام سامنے آنا چاہیے کہ اسلام کی بھی کتنی بڑی عظمت ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے۔ ورنہ ہمارے بحث چونکہ ہمارے یہاں منتخب نصاب میں سورہ حجرات کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ اس بحث میں کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک جس کو مفہوم مخالف کہا جاتا ہے کہ ایک منفی تاثر قائم ہو جائے کہ اسلام کوئی بڑی ادنا سی حقیقت کا نام ہے، اصل حقیقت تو ایمان ہے۔ حالانکہ واقعہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اسلام ظاہر ہے، ایمان اسی کا باطن ہے۔ ایمان قلبی یقین کا نام ہے، اس قلبی یقین کا اظہار جو ہوتا ہے وہ انسان کے طرز عمل میں، ایٹیچیوڈ میں، روش میں، وہ اسلام میں۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، لہذا دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ قانون سے ہو جائے گا، یہ قانونی بات ہوگی، دستوری بات ہوگی۔ باطن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، باطن کو تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، لہذا یہاں ہم کسی کے مومن ہونے یا منافق ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کا فیصلہ کر سکتے۔ قانون بحث کرے گا تو اسلام اور کفر سے کرے گا، ایمان اور نفاق سے بحث نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے وہاں بڑی تفصیل سے بحث ہوتی ہے، ورنہ یہاں اصل میں اسلام کی حقیقت وہ اس کو سمجھیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس عمر میں یہ تعمیر کر رہے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے۔ اپنی زندگی کے کس مرحلے پر اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے اپنا فرما بردار بنائے رکھ، مجھے اپنا مسلم بندہ بنائے رکھ۔ اقبال کا وہ شعر یاد کیجئے، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کفی طاری ہوتی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کہنا کتنا آسان ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کی حقیقت پر پورا اترنا کتنا مشکل ہے کہ دانم مشکلات لا الہ۔ تو وہی بات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل بھی ساتھ شریک ہے، 87 برس کی عمر تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا کیا ہے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل جب ان کے یوں سمجھیے کہ دست و بازو بن گئے ہیں کہ تعمیر میں مدد دے رہے ہیں، تو 12-13 سال کی عمر تو ہوگی کم سے کم۔ 100 برس کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تمام امتحانات سے گزر آئے ہیں، کیسی کیسی ابتلاعات میں سے، جیسا کہ اسی مقام پر آیا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا بڑے بڑے امتحانات میں، بل بکلمات اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، وہ ان سب میں پورا اترا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اس مرحلے پر بھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ، اور ہماری نسل میں سے اٹھائیو اپنی ایک مسلم امت۔ یہ ہے اصل لفظ جس کے لیے اس مقام کو میں نے یہاں اس درس میں شامل کیا۔ یہ امت مسلمہ جو ہم کہتے ہیں، یہ امت مسلمہ کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہو رہا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا میں، پروردگار ہماری نسل میں سے اٹھائیو ایک امت مسلمہ ذریتنا۔ یہاں نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، ان چیزوں کو واضح طور پر جان لیجئے کہ یہ جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جمعہ کے درس میں یہ تفصیلی مضامین آ چکے ہیں، میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ اس کے دو حصے، اس کا نیوکلیس، یہ نیوکلیس جو ہے یہ بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، امیین پر مشتمل۔ دوسرے آخرین ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہ، یہ آخرین ہے، یہ دوسرے ہیں، یہ اضافی ہے۔ جیسا کہ میں نے بارہا تمثیل دی ہے، تشبیہاً بیان کیا ہے کہ جیسے سٹرکچر آف دی ایٹم ہے، نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہے، اور پھر جو الیکٹرونز ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں دائروں کے اندر، تو نیوکلیس اس امت کا بنی اسماعیل، اس لیے کہ من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وہ لوگ جو ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے، وہ ہیں اصل نیوکلیس، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہے۔
اور انہی کی طرف آپ کی اصل بعثت، بنیادی بعثت، اولین بعثت تھی۔ یہ ابھی آپ سامنے آ جائے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دوسرے آئے امت میں شامل ہو گئے۔ بہرحال وہ فرق رہے گا، امیین اور آخرین، وہ نیوکلیس ہے اور یہ پھر الیکٹرونز ہیں جو تہ بر تہ اور اضافے ہوتے چلے گئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی دعا بھی چل رہی ہے۔ اور اے رب ہمارے، ہمیں دکھا ہمارے مناسک، حج کرے تو کیسے کرے، کیا چاہتا ہے تو، کس طرح تیرے گھر کا طواف کرے، کیا تیری مرضی ہے، کس طریقے سے یہاں جانور جو ہے تیرے نام پر قربان کیا کریں، ہمیں دکھا تاکہ ہم اسی طور سے یہ جو مرکز توحید ہم تعمیر کر رہے ہیں اس کا حق ادا کر سکیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر عنایت فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو بہت ہی عنایت فرمانے والا، توجہ فرمانے والا، عنایت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آ گئی وہ آیت، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تیسری دعا، اے رب ہمارے، یہ منہم اور فیہم کون ہے؟ من ذریتنا، ہماری نسل میں سے امت مسلمہ اٹھائیو، اور اس میں اٹھائیو ایک رسول جو انہی میں سے ہو۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، وہ امور چہارگانہ، وہ فرائض چہارگانہ جو ہم تفصیل سے سورہ جمعہ کی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی چار ہیں، ان میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم نے ان کا تزکیہ فرمائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ تزکیہ آخر میں ہے، باقی تینوں مقامات پر یہ مضمون جب آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تزکیہ درمیان میں ہے اور تعلیم کتاب و حکمت آخر میں ہے۔ وہ بھی آج ہی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بات آ جائے گی۔ تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ صحیح تو یہ بھی ہے ترتیب، جب ابراہیم اور اسماعیل اس ترتیب سے دعا مانگی ہے تو اسے غلط تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ بہتر ترتیب وہ ہے جو 3 مرتبہ قرآن میں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی 3 مرتبہ ہے، ترتیب جو ہے جو کہ تو رہی ہے، اس میں کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ تلاوت آیات پہلے، اس کے بعد تزکیہ، اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت، یہ 4 جو امور چہارگانہ ہے اس ترتیب کے ساتھ 3 مرتبہ آئے ہیں، یہ ترتیب صرف 1 مرتبہ ہے، اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، اور وہ 3 آیات جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ترتیب یقیناً اس ترتیب سے صحیح تر اور بہتر ہے، صحیح یہ بھی ہے۔ اب آگے آئیے، یہ تو ہوا امت کا تشکیل کا پس منظر، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، ان کے دعا میں اپنی نسل میں سے ایک امت مسلمہ کا برپا کیا جانا، ان میں پھر انہی میں سے ایک رسول اپنا مبعوث کر جو انہیں تیری آیات سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اب آئیے دوسرے پارے کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں، یہ امت چونکہ ہم مکی دور سے گزر چکے ہیں اور اس کے بارے میں اس کا پس منظر جو ہے سامنے آ چکا ہے سیرت کے اعتبار سے بھی، اور سب کا جو بھی مراحل تھے۔ اب ہجرت کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے اور اس کو ذرا گہرائی میں سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جب تک حضور مکے میں تھے آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے عام طور پر نماز پڑھنے کے لیے کہ استقبال قبلتین ہو جاتا تھا بیک وقت، خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی ہے۔ اگر جنوب کی طرف کھڑا ہو جائے ایک انسان، کعبے کی جنوبی دیوار جو ہے، اور فیس کرے گا کعبے کو، تو کعبہ بھی شمال میں اس کے سامنے آ گیا، اور ٹھیک اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقبال قبلتین۔ وہ جو حصہ ہے جن لوگوں نے حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ ایک خاص جو ہے دیوار خانہ کعبہ کی، جو کہ حجر اسود والا کونا اور رکن یمانی، ان دونوں کے مابین، اور انہی میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی 3 اطراف میں آپ جو چاہے پڑھ لیں، جو چاہے دعا کریں، لیکن یہ کہ اس حصے میں اسی دعا کا التزام ضروری ہے۔
اگر ادھر کوئی شخص کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے تو سامنے ہی اس کے کعبہ بھی ہے شمال میں، اور اسی سمت میں بیت المقدس بھی ہے۔ لہذا مکے میں جب تک آپ تھے استقبال قبلتین ممکن تھا، مدینے تشریف لے آئے تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف تو پشت ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف، اور رخ کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف تو پشت ہوتی ہے کعبے کی طرف۔ اب یہ بات سب کو معلوم ہے، طے شد ہے کہ حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، 16 مہینے نماز پڑھی۔ اس میں دلیل کیا تھی؟ اگرچہ آیت ہم پڑھ لیں گے، اس میں اپروول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی لازمن تھی، لیکن قرآن مجید میں کہیں کوئی جس کو ہم کہیں وحی لفظی موجود نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رخ کریں بیت المقدس کی طرف۔ یہ آپ کا اپنا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے اور وحی خفی بھی ہو سکتی، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ وحی جلی بہرحال نہیں تھی، لفظی وحی نہیں تھی، وحی خفی ہو سکتی ہے، یا حضور کا اپنا اجتہاد جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق فرما دی، اس کو منظور فرما دیا، گویا کہ تقریر ہوئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے برقرار رکھا حضور کے اس اقدام کو۔ اور اس میں ایک حکمت جو نظر آتی ہے، واللہ عالم یہ حکمت وہ ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہود کو چونکہ ابھی دعوت دینی ہے، دعوت کے مرحلے میں تالیف قلب ضروری ہے، لہذا انہیں یہ احساس دلانا تھا کہ یہ کوئی نئی امت نہیں ہے، ایک تسلسل ہے، جیسا کہ اس آیت میں آیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ۔ یہ تسلسل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں آیت سنا چکا ہوں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں کہ بس میں ہی پہلی مرتبہ رسول آیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی رسول آیا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک سلسلۃ الذہب ہے، سنہری زنجیر ہے، اس کی آخری کڑی میں ہوں، لیکن یہ کہ وہ تو ایک طویل سلسلہ ہے جس سے میرا تعلق ہے۔ یہ ہے دعوت کے لیے بہت ضروری، اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہو سکتی گہرائی میں چل کر دیکھا جائے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اندازے ہیں، میں اس کو کسی بنیاد پر کسی نص کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ غور و فکر سے کہ اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ فوری طور پر یہود کو خبردار نہ کر دیا جائے کہ ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، ورنہ فوری طور پر اگر وہ مخالفت کا آغاز کر دیتے جیسے ہی حضور مدینہ تشریف لائے تھے، تو شاید جو انیشل ٹائم درکار تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، اس میں دقتیں پیش آ جاتی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جدید لفظ کے حوالے سے اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے کہیں توہین نہ سمجھیے مسلمانوں کی یا حضور کی، کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا ہی اقتداء کر رہے ہیں، ہمارے قبلے کے ہی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس طور سے ہم سے علیحدہ اور کاٹا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو الارم ہو جانے کی پوزیشن تھی، جیسے کہ وہ اقبال نے کہا ہے کہ نظام کہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہوش میں آؤ، یہ انقلاب آیا چاہتا ہے، تمہارے مفادات، تمہاری سیادت، تمہاری چودراہٹ، تمہاری حیثیت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو جاتی تو ان کا فوری طور پر رد عمل بہت شدید ہوتا، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور اسی حکمت کی ایک جو ہے دلیل یہ موجود ہے کہ آپ نے جا کر یہودیوں سے معاہدے کر لیے، ایک لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ ہم مل جل کر ایک ہی ملت ایک امت رہیں گے یہاں پر۔ وہ جو میثاق مدینہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ بہرحال ہماری صلح جنگ اب ایک ہوگی، کسی ایک فریق کے خلاف کوئی اقدام کرے گا تو دوسرا فریق بھی لازماً سمجھے گا کہ اس کے خلاف اقدام ہے، ان کی مدد کرے گا، تو اس طرح جوائنٹ ڈیفنس کہہ لیجئے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا اہتمام کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ اب جو اصل کورولیشن جس کو میں نے کہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج کوشی، ایک مستقل بذات امت کی حیثیت سے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے، اس منصب پر ان کا نصب ہو رہا ہے، اس کے لیے تحویل قبلہ ہوا، اور اس کے لیے تمہیدی 2 آیات وہ ہیں جو سورہ بقرہ کی ان 2 جو سورہ دوسرے پارے کے شروع میں آئی ہیں، اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔